بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیلانی نیوز میں خوش آمدید ویورز۔ آج ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ارشد شریف کیس کی از خود نوٹس کی سماعت شروع کر دی ہے۔ آج صبح سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لے لیا ہے اور ارشد شریف کی قتل کے حوالے سے جو ہے سیکٹری انفارمیشن، سیکٹری انٹیریئر اور کنسرن جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے سیکٹری صاحبان کو آج 12:30 بجے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ ابھی سماعت جو ہے وہ جاری ہے، تو لگتا یہ ہے کہ جو ہے وہ مزید نوٹسز سپریم کورٹ جاری کرے گی۔ آج کوئی حتمی فیصلہ یا حتمی کوئی ایسا آرڈر تو نہیں آنے والا۔ اور ویورز، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف نے 2 خطوط لکھے تھے چیف جسٹس آف پاکستان کو، جو صحافی ارشد شریف جو ہے کہ قتل کے حوالے سے، تحقیقات کے حوالے سے، اور جو کینیا میں جو ہے وہ مرڈر ہوا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ خط وزیر اعظم پاکستان لکھ چکے تھے۔ آج جو ہے وہ انہوں نے نوٹس لے لیا ہے اور مزید اس کی کارروائی آگے چلتی ہے۔ تو آج دوسری خبر جو اسلام آباد سے ہے، سنٹورس کو جو ہے رات گئے جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے پیچھے جو ہے کہانی کیا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ کل کی تقریر جب پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف منگلہ جو ہے افتتاح کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے تقریر شروع کی، تو آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں سردار تنویر الیاس، تو انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کے دوران بار بار اٹھ کر جو ہے وہ احتجاج کرنے کی بات کی کوشش کی۔ تو اس پر وزیر اعظم پاکستان نے ان کو متعدد بار یہ کہا کہ آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، آپ کی بات سنیں گے۔ تو لیکن اس کے باوجود جو ہے سردار جو تنویر الیاس ہیں وہ بار بار اٹھتے رہے۔ اب یہاں پہ بات جو ہے، کیونکہ سردار تنویر الیاس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کے دوران یا تو یہ ہو کہ سوالن جواباً کوئی نشست ہو، تو پھر بھی آدمی بات کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔ تو جب پرائم منسٹر آف پاکستان پراپر خطاب کر رہے ہیں اور ایک پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا اٹھ کے کم از کم وزیر اعظم پاکستان کے عزت کا آپ کو خیال نہیں، تو کم از کم آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں، جو پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر ہیں، کم از کم اس عہدے کا تو خیال کرتے ہیں کہ کیا آپ کا یہ عہدہ، آپ کی سیٹ اس بات کی مکمل ہو سکتی ہے جو آپ نے کل ایکٹ کیا ہے۔ اور انتہائی جو ہے یہ نامناسب رویہ تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم پرائم منسٹر ٹو پرائم منسٹر یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردار تنویر الیاس جو ہے سنٹورس مال جو اسلام آباد میں ہے، یہ اس کا مالک ہے، اور کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ وہاں پہ ایک فلور پہ جو ہے وہ آگ لگی اور پھر وہ سیل ہوا۔ تو غالباً سی ڈی اے نے رات کو اس کو سیل کیا ہے، شاید اس کے جو میئرز جو ہیں وہ انہوں نے پورے نہیں کیے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں اس پہ کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ تو اب آتے ہیں جناب پنجاب اسمبلی کی طرف۔ تو کل کی جو ویڈیو میں نے کی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ عمران نیازی کو ٹوٹلی انکار کر دیا ہے اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ 4 ماہ سے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اور اس میں جو ہے آج اچانک جو ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ بڑے معنی خیز جو ہے نا بات ہے کہ اچانک جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے۔ اچھا، اجلاس جب ختم ہو جاتا ہے
تو گورنر جو اعتماد کا ووٹ کا بھی کہہ سکتا ہے، تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ آج اچانک جو ہے وہ اجلاس کو ختم کیا گیا ہے، یعنی کہ اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب جو اجلاس ملتوی کرتا ہے وہ سپیکر کرتا ہے، سبطین صاحب ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی، انہوں نے جو ہے وہ اجلاس ختم کیا ہے۔ اور اب جو بڑی اہم بات جو ہے، پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس 190 افراد موجود ہیں، پرویز الہی صاحب بھی یہی سمجھتے تھے، لیکن 2 دن قبل جو آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی چودھری شجاعت سے، تو وہاں پہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کاف لیگ کے 6 ایم پی اے جو ہے نا وہ چودھری شجاعت کی طرف واپس آ چکے ہیں، اور بقیہ جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جو ان کے اتحادی ہیں پنجاب میں، تو ان کی جو ہے وہ 180 سیٹیں بنتی ہیں ایم پی اے، اور کسی بھی وزیر اعلیٰ کے لیے 186 ہونا ضروری ہے۔ تو یہ 6 جو ہیں یہ آگے ہیں، اور مزید جو ہے وہ 3 کی راہداریوں میں باتیں چل رہی ہیں، تقریباً یہ آنے والے ہیں۔ اب جناب اس طور پہ ان کے جو ممبران ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، اور ساتھ جو پرویز الہی صاحب نے اور سپیکر نے جو وہ رولنگ دی تھی، 18 جو مسلم لیگ نون کے جو ایم پی ہیں جن کو وہ بین کیا گیا تھا کہ جناب اسمبلی میں آنے کی اجازت نہیں ہے جو پچھلے دنوں، تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپ کسی بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر کو اسمبلی میں آنے سے 15 دن سے زائد کا ٹائم جو ہے نا وہ اللیگل ہے۔ 15 دن تک آپ روک کے رکھتے ہیں، سپیکر جو ہے وہ روک کے رکھتا ہے، ان کو اسمبلی حدود میں آنے نہیں دیتا، کہ جہاں پہ وہ ان کی پاورز ہے کہ اگر کوئی ایسا ہلڑ بازی ہونے کا امکان ہو تو یہ 18 ایم پی ہے۔ اب یہ جو 18 نون کے ایم پی ہیں، بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو اب ان کے 18 اپنے کم ہو گئے ہیں، بھائی ایسا نہیں ہے، 15 دن گزر چکے ہیں، 18 جو ہیں وہ اجلاس میں بھی جا سکتے ہیں، اور خیر انہوں نے ریٹ پٹیشن بھی فائل کر دی ہے ہائی کورٹ میں، وہ پینڈنگ ہے۔ تو یہ بیسک جو ان کے پنجاب اسمبلی کے رولز ہیں ان کے مطابق 15 دن سے زائد آپ کسی بھی اسمبلی کے ممبر کو وہ آپ روک نہیں سکتے۔ تو اس طور پہ ممبران ان کے پورے ہیں۔ اب جناب جو سپریم کورٹ نے کیا ہے جناب پی ٹی آئی کی ایک درخواست تھی توہین عدالت کے حوالے سے، جس میں الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ توہین عدالت کا نوٹس دیا تھا عمران نیازی کو، فواد چودھری کو اور اسد عمر کو۔ آج اس کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں۔ پی ٹی آئی والے گئے ہوئے تھے کہ بھئی جناب یہ جو ہے الیکشن کمیشن توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتا، یہ کوئی کورٹ نہیں ہے، اور بہت سارے لکونے اٹھائے تھے۔ تو آج سپریم کورٹ نے ابھی یہ حکم دیا ہے کہ نہیں، الیکشن کمیشن جو ہے وہ توہین اہل کمیشن کی سماعت کر سکتا ہے اور وہ اپنی کارروائی جاری رکھے، یعنی کہ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے آج جو ہے وہ ان کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہوئی ہے، اور اب الیکشن کمیشن جو ہے توہین عدالت، یعنی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی ایک عدالت ہوتی ہے ہائی کورٹ لیول کی، تو اس پہ وہ جو اب سماعت کرے گا۔ اب جناب جو پنجاب اسمبلی میں آنے والے دنوں میں اب جو سبطین صاحب ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی، جو انہوں نے اجلاس ملتوی کیا ہے، تو جب ان کے الیکشن ہوئے تھے تو وہاں پہ وہ پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے۔ اب اس میں جو مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز تھے انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ جو سپیکر کا الیکشن ہے یہ اللیگل ہے، یہ سیکریٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے، ماں سوائے وزیر اعلیٰ اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے شو آف ہینڈ ہوتا ہے، بقایا سارے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو اتنا خدشہ تھا پی ٹی آئی والوں کو کہ سپیکر کے انتخاب میں وہ بیلٹ پیپر پہ سیریل نمبر لگا دیے تھے۔ اب مثال کی طور پہ میں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ میرا
ایک نمبر ہے، بطور الفابیٹیکلی جو ہے وہ میرا ووٹ 1 ہے، تو جو وہ بیلٹ پیپر جو ہے چھپا ہے اس پہ سیریل نمبر 1 اور وہ سیریل نمبر 1 مجھے ہی الاٹ ہوئی ہے، اور جو اس کی کاؤنٹر فائل ہوتی ہے اس پہ میں نے دستخط کیے، وہ سیریل نمبر 1 ہے، اور جو بیلٹ پیپر کا کٹ لگا کے دیتے ہیں اس پہ بھی پرنٹڈ تھا سیریل نمبر، حالانکہ یہ اس پہ سیریل نمبر نہیں ہوتا، جو بک ہوتی ہے کاؤنٹر بک اس پہ تو سیریل نمبر ہوتا ہے، سگنیچر ہوتے ہیں، ووٹر کا نام ہوتا ہے، ووٹر نمبر ہوتا ہے، شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے، تو جو اس کا جو آگے سے بیلٹ پیپر کاٹ کے دیتے ہیں اس پہ سیریل نمبر نہیں ہوتا، تو اس الیکشن میں سیریل نمبر لگائے گئے، اور میں نے جو پارٹی کے حمایت یافتہ امیدوار کو جب میں نے ووٹ ڈال دیا تو وہ پھر جب صندوقڑیوں سے باہر نکلی ہر چیز تو وہ ٹیلی ہو سکتے ہیں، بھئی سیریل نمبر 1 والا بیلٹ پیپر جو ہے وہ ٹیلی کریں کس کا ہے، وہ جناب یہ جو ہے وہ میرا ہے، تو وہ وہاں سے ٹیلی ہو جاتا ہے کہ اس نے پارٹی کو ووٹ دیا ہے یا کسی دوسری پارٹی کو، تو یہ جو سیکریسی تھی نا یہ ختم ہو گئی اس بیلٹ پیپر میں، اور اسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جو ہے پٹیشن دائر کی گئی تھی، جو ابھی سماعت ہو جائے گی اس کی بھی، تو یہ تو ویسے تو فوری طور پہ سماعت ہو جانی چاہیے تھی کہ یہ جو خفیہ قانون کہتا ہے کہ بیلٹ کے ذریعے، تو وہ خفیہ تو اس کا سیکریسی ختم ہو گئی، تو یہ پورے کا پورا جو سپیکر کا پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہے وہ تو کالعدم ہے، یعنی کہ یہ تو کوئی تک ہی نہیں بنتا، تو مجھے یہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ابھی جو عدم اعتماد جو ہے، جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ نہ ہم گورنر راج لگائیں گے، نہ ہم جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں سی ایم کے خلاف، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ چونکہ کسی بھی ہاؤس کو چلانے کے لیے جو سب سے بڑا کردار ہوتا ہے وہ سپیکر کا ہوتا ہے، تو سپیکر کو ابھی جو اجلاس ختم ہوا ہے تو ہو سکتا ہے شام تک جو ہے وہ قرارداد ڈال دی جائے تحریک عدم اعتماد کی سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف، تاکہ سپیکر کو جو ہے وہ ہٹا کے اپنا سپیکر لایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے جو ہے وہ ساری فردر پروسیڈنگ اسٹارٹ کی جائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔